میرے حضور حضرت حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہا کے ہم تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے۔ وہ رشتے میں حضور علیہ السلام کی رضائی بہن لگتی تھی۔ قبیلہ بنو سعد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائیں کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بھائی گود میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں لے آتی۔ ہر بہن کی گود میں اس کا بھائی ہوتا اور وہ اپنے بھائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی۔ اگر کسی کے بھائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا، میرے بھائی کے نقوش دیکھیے کتنے خوبصورت ہے، اس کی اٹھی ہوئی ناک، اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں تو دیکھو کتنی پیاری ہیں۔ تو وہ نقوش کو معیار حسن قرار دیتی۔ اور اگر کسی کے بھائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا تو وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں، حسن تو ہوتے ہی سارا رنگت میں ہے، میرے بھائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا ہے۔ تو یہ بحث مباحثہ چل رہا ہوتا اور کوئی بہن بھی ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی۔ اتنے میں ایک سم سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی اور کہتی ذرا میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا۔ تو وہ کہتی نہیں نہیں شیمہ، تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا، تیرا تو ساروں کا ہی سردار لگتا ہے۔ کتب میں آتا حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا اور وہ حضور علیہ السلام کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربنا اب کیلانا محمدا، یا اللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے۔ آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے، کل اپنی آنکھوں سے دیکھوں جوانوں کا بھی سردار بنے۔ زندگی کے لیل و نہار گزرتے گئے، حضرت شیمہ کی شادی ہو گئی۔ مدنی دور کی کہانی ہے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی، حضور علیہ السلام کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ اسی قبیلے کے ساتھ ہوئی۔ ان کے کچھ بندے قتل کر دیے اور کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ اپنے ساتھ لے آئے۔ عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے۔ ہر دروازے پر دستک دیتے اور فنڈ مانگتے۔ چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دستک دی تو پوچھا کون؟ کہا قبیلے کے سردار ہیں، فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں، تم بھی اپنا حصہ ڈالو۔ پوچھا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے، یہ رقم کیوں جمع کی جا رہی؟ تو کہا کہ مدینے میں ایک شخص ہے، ادعائے نبوت رکھتا ہے، اس نے ہمارے لوگ پکڑ لیے ہیں اور ہم نے اپنے قیدی چھڑانے ہیں۔ تو پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک عرصے کے بعد حضور علیہ السلام کا نام سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا انہوں نے تمہارے بندے پکڑے؟ کہا ہاں انہوں نے ہمارے لوگ پکڑے۔ کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑو، صرف مجھے ساتھ لے چلو۔ کہا تم کیا کرو گے؟ کہا تمہارے قیدی چھڑا کے لاؤں۔ کہا تم ان کو جانتی ہو؟ کہا ہاں ہاں، تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کے ویر اور بھائی لگتے ہیں، میں تمہارے قیدی چھڑا کے دکھاؤں۔ حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا اور حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب ادب کی آیات نازل ہو چکی تھی۔ خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دو۔ صحابہ ننگی تلواروں سے در حبیب پہ پہرا دے رہے۔ حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں، جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونت دی۔ رک جا دیہاتی عورت، جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے، آگے تو بغیر اجازت کے جبریل نہیں جا سکتے، تو کون ہے؟ روایت میں آتا ہے جب راستہ روک دیا گیا، تلواریں سونت دی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا خلو سبیلی وعلموا انا اخت نبیکم، کہا میری راہیں چھوڑ دو، جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں۔ یہ آواز کانوں میں پڑی تو صحابہ کی آنکھوں پر پلکوں کی چلمنے آ گئیں، نگاہیں نیچی کر لی، تلواریں پیچھے ہٹا لی۔ حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور علیہ السلام کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں۔ میرے حضور جب دور سے بہن کو آتے دیکھا، حضور اٹھ کر استقبال کیا، مرحبا خوش آمدید پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن آج کدھر کو آنا ہوا؟ عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑ لیے ہیں، میں ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے آئی ہوں۔ سنو بھائیو، اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور فرمایا میری بہن تو نے آنے کی زحمت کیوں گوارا کی؟ تو گھر بیٹھے بھی پیغام بھیج دیتی، میں محمد تیرے کہنے پہ ہی ساروں کو چھوڑ دیتا۔ زمانے کو عملاً بتایا دروازے پر بہن کا آنا کتنا معتبر ہوتا ہے۔ پھر چند جوڑے، کچھ گھوڑے، بہت سارا ساز و سامان لیا اور میرے حضور خود بہن کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے آئے۔ صحابہ نگاہیں نیچی کیے، محبوب علیہ السلام کے ادب میں کھڑے تھے کہ حضور میں صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں
پہلے تم سے مشورہ کیا کرتا ہوں، آج پہلا موقع ہے، میں قیدی بھی چھوڑ رہا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے۔ عرض کی اے بندہ نواز، آپ مالک کل کائنات ہیں، آپ جو چاہیں کریں، ہم کون ہوتے ہیں بلا درمیان میں مشورہ دینے والے؟ لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے، آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ حضور میں صحابہ، آج میرے دروازے پر میری بہن آگے تھی، اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں موڑا کرتا۔ زمانے کو عملاً بہن کا رشتہ میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ وقت سمٹ گیا، بات مکمل کروں۔ جس دور میں بیٹی ذبح کی جا رہی تھی، جس دور میں بہن زندہ درگور کر دی جاتی، جس دور میں ماں جیسا رشتہ بھی منڈیوں اور بازاروں میں بک جاتا، اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہوگی؟ جبکہ آج کے اس تہذیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا خیال کرتے ہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت کی کہانی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ازواج مطہرات کے ساتھ جو حسن سلوک کی داستانیں رقم کی ہیں، زمانہ ان کی مثال نہیں لا سکتا۔ کسی کو میرے حضور عمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں، تو کسی کے لیے بکری کا بچہ ذبح کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں۔ حضور کثرت کے ساتھ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا جو ان سے رشتہ تھا، ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج عطا کر دی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑھی عورت کو نہیں بھولے۔ فرماتی پھر حضور کے چہرے پر جلال آ گیا اور حضور میں اے عائشہ مجھے خدیجہ کے بارے تکلیف نہ دو، جب پورے مکے نے میرا انکار کیا تھا ایک خدیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا۔ کہا میں اسے کیسے بلا سکتا ہوں جب زمانہ میری مخالفت کر رہا تھا، لیکن خدیجہ میرے سے محبت کی دعوے دار تھی۔ فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا ہی اظہار کیا، اور یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب ان کا وقت آخر قریب آیا تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کر حضور علیہ السلام سے چادر رحمت مانگ لو۔ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر عرض کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ میں بیٹا اپنی والدہ سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی۔ یہ کہتے کہتے میرے حضور بھی ساتھ تشریف لے آئے اور حضور میں کہ خدیجہ تو نے چادر کیا کرنی ہے؟ عرض کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے کہ جان لیوا ثابت ہوگا، میری آرزو یہ ہے کہ مجھے کفن ملے تو آپ کی چادر رحمت میں ملے۔ یہ حضور علیہ السلام کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے یار، کہ بیوی آرزو کر رہی ہے اگر مجھے شوہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ رب کے حضور میری بخشش کی ضمانت ہوگی۔ آقا کریم علیہ السلام نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا خدیجہ تو نے تو صرف چادر مانگی ہے، لو ارتی جلدی لآتیتو کی، اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگ لیتی میں وہ بھی اتار کے پیش کر دیتا۔ زمانے کو عملاً رشتوں کا تقدس میرے محبوب علیہ السلام کی دہلیز سے ملا ہے۔ صاحبو یہ وہ محبتوں کا عنوان ہے، یہ وہ الفتوں کا پیغام ہے، یہ وہ جوڑنے والی تعلیمات ہیں جو لے کر میرے حضور اس کائنات میں جلوہ فراز ہوئے۔ ہمیں حضور علیہ السلام کی سیرت کا یہ روشن پہلو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، پیار بانٹیے، محبت بانٹیے، الفت بانٹیے، جوڑنے کی کوشش کیجیے، صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجیے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجیے۔ یقین جانیے اس دنیا سے کوئی کچھ لے کر نہیں گیا، ہم خالی ہاتھ آئے تھے، ہم نے خالی ہاتھ جانا ہے۔ یہ یقین جس کا پختہ ہو جائے اس کے زندگی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، اور جن کا یہ یقین پختہ نہیں ہوتا وہ ساری زندگی لڑائی جھگڑے اور نفرتوں کو پھیلانے میں گزار دیتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا ہوتا کہ بالآخر قبر ہے اور وہ 2 گز زمین ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کس کو ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ آج اس حقیقت کو قبول کیجئے، اس دنیا سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا۔ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، وہ پچھلے دنوں کہیں ڈیفینس اپنے بیٹے کو لے کر گئے، تو بچے ہوتے ہیں، اور 9 سال کا بچہ ان کا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا کہنے لگا بابا یہ ڈیفینس میں بھی ایک گھر ہونا چاہیے اور ایک پلاٹ تو ہم نے یہاں پر خریدنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو بتایا کہ بیٹا پورا پلاٹ نہیں،
ہماری صرف 2 گز زمین ہے جس کے ہم مالک ہیں، اور وہ بھی پتہ نہیں بات پہ ہمیں ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ تو کہتا ہے اب آپ میرے بیٹے سے آپ پوچھیں کہ بیٹا ہماری آپ کی کتنی زمین ہے، تو دیکھیے اس کا جواب کیا ہوگا۔ تو میں نے مسکرا کے پوچھا بیٹا آپ کی کتنی زمین ہے، کتنے پلاٹ ہیں؟ تو کہنے لگا انکل صرف 2 گز، اور وہ بھی پتہ نہیں ملیں گے کہ نہیں ملیں گے۔ یہ حقیقت ہے، اس کو قبول کیجئے۔ آج دنیا میں 1 روپیہ بھی کسی کا باقی رہتا ہے، کل قیامت کا دن بڑا سخت ہوگا۔ واضح حدیث موجود ہے، فرمایا جس نے 1 بالشت زمین کسی کی ظلمن ہتھیا لی، میرے حضور ماتے کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ 1 مربع نہیں صاحب، 1 پلاٹ نہیں، 5 مرلے نہیں، 1 بالشت زمین جس نے ہتھیا لی ظلمن، اور ہم نے بہنوں کے سارے حصے ہڑپ کر لیے، اور ہم کہتے ہیں نہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، دیکھی جائے گی، حکومت ہماری ہے، ایس ایچ او ہمارا ہے، جسٹس صاحب سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں کس کی پرواہ ہے؟ کل میزان عدل لگنے والا ہے۔ آج نفرت نہ پھیلاؤ، خاندان کو نہ توڑو۔ جس زمین کی خاطر تم خاندان کو توڑ دیتے ہو، بہنوں کے رشتے توڑ دیتے ہو، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، یہ وہ رشتے ہیں جن کے بارے میں تم سے کل پوچھا جائے گا۔ 1 روپیہ بھی اگر کسی کا تمہارے ذمے ہے، آج اسے راضی کرو، آج اس سے معذرت کرو، آج اس کو قبول کرو۔ دے سکتے ہو، یقین جانے میرے حضور کی حدیث ہے، میرے حضور فرماتے ہیں جس شخص نے کسی کا قرض دینا ہو، اگر وہ قرض ادا کرنے کی نیت کر لے، اس کا رب اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ آپ کر کے دیکھیں، آپ تیقن پیدا کریں، مالک مجھے زندگی ملی، میں 1 روپیہ ادا کروں گا، اور جس کی نیت خالص ہے، میرے حضور فرماتے ہیں اگر وہ نہ دے سکا اور اس کی سانس ٹوٹ گئی، فرمایا اس کا قرض کل اس کا رب ادا کرے گا۔ جس کی نیت خالص ہے وہ محنت کرتا رہا، اور اس نے نفرت نہیں پھیلائی، اس نے خاندان کو نہیں توڑا، اس نے رشتوں کو جوڑا۔ یہ حقیقت زندگی ہے، اس سے کوئی کچھ نہیں لے کر گیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بھی ہوں تو یہ ختم ہو جانے والے ہیں۔ حقیقت آخرت ہے، ہمیں اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اپنی زندگی کو بہتر کیجئے، آج صلح کر لینے کا حوصلہ پیدا کیجئے، معاف کر دینے کی عادت کو اختیار کیجئے، اور اپنا دل بڑا کیجئے۔